دیکھے گا کہ بشرا بی بی پہلی دفعہ ڈی چوک کی طرف آئی اور انہوں نے سب کچھ لیڈ کیا. علی امین گنڈا پور سب بھی ان کے ساتھ موجود تھے. ڈی چوک کے واقعے کے بعد کل پہلی دفعہ بشرا بی بی سامنے آئی اور منظران پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں. کیا کہیں گے اس پہ؟ لوگ بڑا تنقید بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کے ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیے, ایک تو اب ڈی چوک پہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس وقت جو اسٹیٹ کی پالیسی سامنے آئی ہے نا ضیاء صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ یہ بڑی دور کی بات ہے آپ لاشوں کا ذکر کریں. اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی چوک پہ کوئی واقعہ ہوا ہے, کوئی گولی چلی ہے, تو پھر بھی آپ کو دھر لیا جائے گا. یہ ابھی جو ہے وہ آرڈر پاس ہو چکے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ اس ملک کے اندر عورت کو ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہے. وہ چاہے مریم نواز ہو, وہ چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, وہ چاہے کلثوم نواز ہوں, وہ چاہے بشرا بی بی ہوں. یعنی یہ جو سو کالڈ ایک سوسائٹی, ہم وہ مردان کی مرد عورت کا کیا کام, تو جو ہم وہ ٹھیکیدار بنتے ہیں. حالانکہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ عورتوں کی ہے. تو اب وہ جو بشرا بی بی نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ میں بھاگنے والی نہیں ہوں. دیکھیں, اس حد تک نہیں جانا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ بشرا بی بی ٹی وی پر, میں نے عطاء اللہ تارڑ میری برادری سے ہیں, وزیر اطلاعات ہے, ان کو کہتے ہوئے سنا کہ بشرا بی بی کا بھاگنے کا بڑا ایکسپیرینس ہے. وہ پہلے خاور مانیکا سے بھاگ کے آئیں اور اب یہاں سے بھاگ گئے. دیکھیے ضیاء صاحب, جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے نا, لوگ پھر مریم نواز کی بات بھی کریں گے. پھر آپ کسی کی آپ زبان بندی آپ روک نہیں سکتے کہ تم مریم نواز کے واقعات کا ذکر کرو. وہ والے واقعات جو نون لیگ, وہ جو ابھی نون لیگ میں اور سابقہ کسی اور جماعت میں, وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر چکے, میں وہ یہاں پہ کرنا بھی نہیں چاہتا. تو یہ بڑی شرمناک ہے کہ آپ کسی خاتون کو اس طرح اپنی سیاست کے لیے کسی اور عورت کو اس طرح گرانا یا ان کی اس طرح تضحیق کرنا. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کی اگر آپ پولیٹیکل کردار کی بات کریں گے نا, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اب میں اور آپ کسی سے کیسے یہ حق چھین سکتے ہیں کہ وہ اپنے میاں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے آواز نہ اٹھائے؟ آپ چھین سکتے ہیں؟ یعنی یہ خاتون ہے, اس کا میاں جو ہے, جیسا بھی آپ اختلاف کریں, آپ اس کو پسند کریں, وہ جیل میں ہے. ایک دوسری خاتون ہے علیمہ خان, اس کا بھائی ہے, اکلوتا بھائی, اکیلا بھائی ہے, وہ جیل میں ہے. اس سے میں اور آپ یہ حق نہیں چھین سکتے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے آواز کیوں اٹھا رہے ہیں. ہاں, اگر ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر انٹرفیئرنس ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح آپ نے انٹرفیئرنس کی بات کی یا پولیٹیکل سیناریو کی بات کی, اسی سیناریو میں اسی ہی ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح بشرا بی بی وہاں سے گئی تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے بھجوایا گیا ہے, میں خود نہیں جانا چاہ رہی تھی. تحریک انصاف کے سپورٹرز کا ساتھ دینا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ سارے عمران خان کے لیے نکلے تھے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ چلی بھی گئی, لیکن کافی دنوں بعد وہ منظر عام پہ آئی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر تو تنقید ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اس کے اگلے دن بعد کیوں نہیں منظر عام پہ آئی جو اتنے دنوں بعد آئی ہے. دیکھیں, یہاں پہ نا میرا ایک بڑا جو ہے نا ایک بولڈ موقف ہے, اور میری کیونکہ بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آتی, کیونکہ میں ان ساری چیزوں سے ہٹ کے بولتا ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کہ پسند کرے یا نہ پسند کرے. دیکھیے, پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, پی ٹی ایم کے لوگ ہوں, نون لیگ کا ورکر ہو, جمعیت علماء اسلام کا ورکر ہو, لیب کے چوہے نہیں ہیں. یہ انسان ہیں, ان کا اپنا خاندان ہے, گھر ہیں, اور ان کو ہمیں انسان سمجھنا چاہیے. یہ کوئی چوہے نہیں ہے. جیسے لیبارٹریز کے اندر آپ چوہوں پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, تجربے کرتے ہیں, تو ان کو خدا کے لیے چوہے مت سمجھیں. لوگ مر گئے, گولی چل گئی ڈی چوک پہ. اچھا, گولی چلی اور علی امین گنڈا, دیکھیں ایک تو میں وہاں پہ خود بھی موجود تھا اور ہمیں لوگوں نے وہاں پہ بتایا کہ یہاں پہ گولی چل رہی ہے. دوسرا, علی امین گنڈا پور یہاں سے نکلے سیدھا مانسیرا گئے. مانسیرا میں انہوں نے جو پہلی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ گولی چلی ہے, 100 لوگ مرے ہیں. اچھا, ہر 100 لوگ چھوڑ دے 100 لوگ, میں کہتا ہوں کوئی ایک مرا ہے یا کوئی اگر نہیں بھی مرا کسی کو گولی لگی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یا سمپل گولی ہی چلی ہے, نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی مرا, مطلب مان لیتے ہیں نا حکومت کی, آپ مان لیتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے گولی ہی نہیں چلی, حکومت کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے یار, آپ لوگوں کو لے کے آئے ہیں. میں نے وہ پہلے بھی کہا کہ لوگ یہ لیب کے چوہے نہیں ہیں. آپ بھاگیں, یا اگر آپ بھاگ بھی گئے, آپ نکل گئے, آپ کو لگا کہ یار یعنی اگر گولی تو نہیں دیکھتی نا علی امین گنڈا پور ہے, گولی نہیں دیکھتی بشرا بی بی ہے, گولی تو لگنا ہے نا. گولی یہ نہیں دیکھتی کہ یہودی ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, سنی ہے, وہابی ہے, پشتون ہے, پنجابی ہے, بلوچ ہے, گولی نہیں دیکھتی.
آپ لاشیں جو ہے وہ اپنی میتیں لیتے, اگر آپ کو نہ دی جاتی آپ ٹویٹر میں پوسٹ کر سکتے تھے, آپ سٹیٹمنٹ جاری کر سکتے تھے. آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے بنیر سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے چیئرمین, اب آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی سے آپ اختلاف رکھیں یا نہ اختلاف رکھیں, دنیا کی 10ویں بڑی جماعت ہے. پوری دنیا میں ٹاپ 10 جو پارٹیز ہیں نا اسٹرینتھ کے لحاظ سے, اس میں سے ایک پی ٹی آئی ہے اتنی, اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, سب سے بڑی جماعت, سب سے بڑی جماعت کا, اور ورلڈ لیول پہ ٹاپ 10 میں جو شامل ہے جماعت, اس کی جماعت کا سربراہ آج تک کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں نا جو ایکسیپٹ نہیں کی. کیا لگتا ہے اس وقت اسی ہی چیز پہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بیرسٹر گوہر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے اور ان کے حوالے سے آپ نے بات بھی کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کردار مؤثر کردار ہے پی ٹی آئی میں؟ آپ دیکھیے, اب جو پاکستان کی پالیٹکس ہے نا وہ بڑی چینج ہو گئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو گئی ہے. اب جو پاکستان کی پالیٹکس ہے نا وہ اگر مگر والی نہیں رہ گئی. وہ جسے ہومیوپیتھک جو پالیٹکس ہے نا وہ لوگ اب پسند نہیں کرتے. اب پاکستان کی یوتھ بھی بڑی سمجھدار ہو گئی ہے. لوگ جو ہے نا وہ یس اور نو, یا صحیح کے ساتھ ہے یا آپ غلط کے ساتھ ہے. یہ جو بیچ کا راستہ ہے نا کہ آپ ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کریں, یہ مفاہمت والا چورن, یہ آگے والا میں مذاکرات کر رہا تھا ادھر جا رہا تھا, اب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. تو بیرسٹر گوہر صاحب میرے خیال سے وکیل تو اچھے ہوں گے لیکن وہ ایک سیاستدان اچھے نہیں ہیں, تو وہ اس رول کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے ایک اعلان کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات, 2 مطالبات جو انہوں نے رکھے ہیں, اگر یہ مانے نہیں جاتے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کا تحریک شروع کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ایسے کامیاب ہو جائے گا یا لوگ ان کا ساتھ دے دیں گے اس میں؟ دیکھیں, جہاں تک ساتھ دینے کی بات ہے نا تو اس کی دلیل تو یہ ہے کہ جب 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن ہوا نا, چھوڑ دیا فارم 47 کو, فارم 45 کو, تو گراؤنڈ کی صورتحال یہ کہ لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, سندھ سے بھی کھڑے ہوئے, پنجاب سے بھی, کے پی کے سے بھی, ہر جگہ سے کھڑے ہوئے. تو لوگ تو خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جہاں تک اوورسیز کی بات ہے تو وہ امپیکٹ تو پڑتا ہے, اوورسیز خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے جو ہے پاکستان سے باہر لوگ کتنی خان سے محبت کرتے ہیں. ایون جو پاکستانی نہیں بھی ہیں وہ صرف ایک شخص کو جانتے ہیں, عمران خان. پاکستان کا آپ ذکر کریں وہ عمران خان کا پوچھیں گا, اور اگر آپ بتائیں کہ آپ عمران خان کو جانتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ آپ کیسے کر کے پکڑتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں. مطلب یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں. امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے, پاکستان اس وقت ہم روز کہتے ہیں کہ ایسا FCC 1 ارب ڈالر آئے گا, 100 ارب ڈالر آئے گا, اتنا پیسہ آئے گا, نہیں آیا. پچھلے 6 مہینوں میں شہباز شریف نے سعودی عرب کے 5 دورے کیے ہیں. محمد بن سلمان آئے پاکستان, آئے جی اہلاً سہلاً مرحبا, وہ نہیں آ رہے, پیسے نہیں دے رہے. کوئی ملک بھی اس وقت کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں آئی پاکستان میں. اچھا, ایک طرف جو ہے فیصل بھائی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے یا باہر کے لوگ جو ہے وہ نہیں آ رہے یا ہمیں پیسے بھی نہیں دے رہے, ہمیں شوق ہے پیسے لینے کا اور وہ ہمیں نہیں دے رہے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پاکستان کی اپنی پروڈکٹس ہے یا جو عسکری پروڈکٹس ہے, پاکستان تحریک انصاف نے ان کے بائیکاٹ کا ایک مہم شروع کیا ہے اور اس کے بائیکاٹ کر رہے ہیں. لوگ جو ہے یہ سوچتے تھے کہ باہر کی کچھ چیزوں کا وہ بائیکاٹ کرتے تھے کہ باہر کی چیزیں ہم نے نہیں لینی. اب بات جو ہے وہ ملک پہ آ گئی ہے, ملک کے اندر کی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, جو عسکری جتنی بھی پروڈکٹس ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک ایکسٹریم ہے دونوں طرف سے. اگر ملک کی فوج جو کہ نیوٹرل ہونی چاہیے وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کہے انتشاری ٹولہ, اور وہ کہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کا ہم بائیکٹ کرتے ہیں, اور پھر دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی جماعت کہے کہ ہم آپ کا بائیکٹ کرتے ہیں, تو یہ تو دونوں انتہائیں ہیں نا. ملک کی جو آبادی ہے, لوگ ہیں, ان کو اپنی فوج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کسی کی وہ تفریق اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے اور اپنا جو ان کا ایک آئینی رول ہے اس میں ہونا چاہیے, بس اتنا ہی ہے, زیادہ سے زیادہ. اب اس میں وہ اگر لوگ بائیکٹ کرتے ہیں تو اس سے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے وہ لوگوں کے چولہے چلتے ہیں, اس کا بھی نقصان ہوگا. اس طرح کے ٹویٹس وغیرہ سامنے آ رہی ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی کچھ لوگ اور شاید حقانہ باسی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر مجھے سسٹم ملنے دے تو میں خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں. رانا ثناءاللہ صاحب نے اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ خان صاحب سے ملنا بھی چاہ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عثمان بخاری جیسی شخصیت یا عطا جیسی شخصیت, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بھی دونوں ایک طرح کی ایکسٹریمز ہے. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس وقت یہ جو سسٹم ہے, یہ سسٹم کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے,
عظما بخاری صاحبہ ہو جائیں, عطا اللہ تارڑ صاحب ہو جائیں, اس طرح کے لوگ پی ٹی آئی میں بھی ہیں اور پی ٹی آئی میں تھے بھی. اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت ان لوگوں کو بھی لگتا تھا کہ جیسے ہم ہمیشہ رہیں گے. ایگزیکٹلی. تو وہ آگے بڑھ کے شاہ سے زیادہ شاہ کا فرما بردار, شاید ادھر سے اتنا زیادہ حکم نہ ہوتا ہو اتنا یہ 4 قدم آگے بڑھ کے وہ اگریسولی جو ہے وہ چلتے ہیں. حال تو دیکھیے یہ زیادہ عرصہ نہیں, یہ سسٹم اس طرح کے ہائیبریڈ سسٹم زیادہ عرصہ تو نہیں چلتے نا. پی ٹی آئی چل گئی تھی 2-3 سالوں میں ختم ہو گئی, وہ شاید پہلے ختم ہو جاتی, وہ کووڈ نہ آتا تو باجوہ صاحب جو ہے پہلے سے نیا وزیر اعظم ڈھونڈ رہے تھے. اور ابھی یہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں نا, عظما بخاری صاحبہ ہو گئی, عطا اللہ تارڑ صاحب ہو گئے, آپ دیکھیے کہ اگلے 2 مہینے بعد ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. اگلے 2 سے 3 مہینوں کے بعد شہباز شریف صاحب آپ کو وزیر اعظم نہیں نظر آئیں گے. اچھا, اگلے 2 سے 3 مہینوں کے بعد آپ کا اگلا وزیر اعظم جس وقت تیار ہو رہا ہے وہ تو بلاول ہے. اچھا, تو اگلے 2-3 مہینوں میں آپ کو پتا چل جائے گا بلاول جو ہے وزیر اعظم. تو لہٰذا کہ جس جماعت میں بڑھ کے مارنے والے اس طرح کے جس طرح یہ جو آپ بات کریں کہ 2-3 مہینے بعد جو ہے وزیر اعظم بلاول ہوں گے, تو اس طرح کی باتیں تو کئی عرصے سے ہو رہی ہے, اور جس طرح اسلام آباد میں کوئی بات ہو جاتی ہے اکثر وہ درست بھی ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اس سارے سسٹم میں عمران خان ان کا ساتھ دے دیں گے؟ میرے خیال سے نہیں دیں گے. عمران خان کیسے پھر وہ بلاول وزیر اعظم بن جائیں گے؟ دیکھیے کیسے, کیونکہ ایک پارٹی جو ہے وہ پاپولر پارٹی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. دوسری پارٹی جو ہے جو سب سے زیادہ ووٹ بینک لے کے آئی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. اگر یہ دونوں ہی نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ کس طرح بن جائے گی؟ گورنمنٹ تو اشارے سے بنے گی نا. جب آپ اشارہ کریں گے, دیکھیں پیپلز پارٹی کو اشارہ ہوا نا, تو وہ تو بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ایک دفعہ کسی کا ساتھ دیں تو آپ بیوقوف ہوتے ہیں, اور دوسری دفعہ بھی آپ اس کا ساتھ دے دیں تو آپ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. تو آگے کھڑے ہو گئے نون لیگ کے ساتھ. اگر 2 دفعہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے وزیر اعظم کو سپورٹ کر سکتی ہے پی ڈی ایم دور میں, اور ابھی تو نون لیگ کو کیا تکلیف پڑی ہے کہ بلاول کو سپورٹ نہ کریں. لہٰذا یہ تو اشارے کی بات ہے. اشارہ ہوگا ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ نہیں وہ نہیں نا, بلاول نہیں نا, ہم جا رہے ہیں پھر بلاول نہیں نا. اس طرح نہیں ہوتا. اشارہ خان ساتھ نہیں دیں گے تو مسلم لیگ نون بھی کھڑے ہو سکتی ہے ان کے ساتھ, اور نہیں وہ ہوگی. وہ مسلم لیگ نون کی دیکھیں نا, میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے, اور بڑے ان کے مطلب وہ ایک تھا کہ میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, کیا ایک اشارے پہ لیٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, بس ایک اشارہ ہونے کی دیر ہے. اشارہ ہونے کی دیر ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.